السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں محسن ہسٹری ہب، اور آج ہم بات کریں گے ایک عظیم نبی کے بارے میں، وہ نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی پیدائش سے وفات تک کے پورے سفر کی طرف۔ مصر کا بادشاہ فرعون بہت ظالم اور مغرور تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس نے خواب یا نجومیوں کی خبر سنی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس خوف سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی خطرناک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں الہام کیا، بچے کو دودھ پلا کر صندوق میں رکھو اور دریائے نیل میں ڈال دو، ہم اسے واپس تمہارے پاس لے آئیں گے اور نبی بنائیں گے۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچہ دیکھا تو کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ اللہ کی قدرت سے موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہ پیتے تھے۔ آخرکار ان کی بہن نے فرعون کے گھر والوں کو بتایا کہ ایک عورت ہے جو دودھ پلا سکتی ہے۔ وہ عورت دراصل موسیٰ کی اپنی والدہ تھی۔ یوں اللہ نے بچے کو ماں کی گود واپس لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو ایک دن دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے موقع مارا اور وہ مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی۔ فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے موسیٰ کو خبر دی اور کہا، فوراً یہ شہر چھوڑ دو، یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ یوں موسیٰ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین پہنچ کر موسیٰ نے ایک کنویں پر دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے میں مشکل کا شکار ہیں۔ موسیٰ نے مدد کی۔ یہ لڑکیاں اپنے والد اکثر مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں۔ حضرت شعیب نے موسیٰ کو اپنے گھر بلایا اور ان کی دیانت و طاقت دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ شرط رکھی گئی کہ موسیٰ 8 یا 10 سال تک بطور اجرت کام کریں۔ موسیٰ نے یہ شرط قبول کی اور کئی سال مدین میں گزارے۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ کو طور پہاڑ کے قریب آگ نظر آئی۔ وہ قریب گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی طبی میں ہو۔ یہاں موسیٰ کو نبوت دی گئی۔ انہیں 2 بڑے معجزے عطا ہوئے۔ عصا زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل میں ڈالنے سے روشن چمکتا ہوا نکلتا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، اللہ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ موسیٰ نے دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون مددگار بنے۔ اللہ نے ہارون کو بھی نبی بنایا۔ دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے۔ فرعون نے غرور سے کہا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں جو سانپوں کی طرح ہلتی دکھائی دیں۔ موسیٰ نے عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے انہیں قتل کیا، مگر وہ ایمان پر قائم رہے۔ فرعون مسلسل ضد کرتا رہا۔ اللہ نے اس پر قحط، مینڈک، خون اور ٹڈیوں جیسے عذاب نازل کیے۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ وہ سمندر تک پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ نے ایسا مارا، سمندر پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر آیا مگر پانی واپس آ گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ نجات کے بعد اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا۔ وہاں اللہ نے ان سے کلام کیا اور تورات عطا کی، مگر اسی دوران بنی اسرائیل نے سونے کا بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ واپس آئے تو ناراض ہوئے اور ان کو سزا دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، مگر بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی پر اللہ نے انہیں 40 سال تک میدان طیٰ میں بھٹکنے کی سزا دی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بھر اللہ کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو راہ حق دکھائی۔ آخرکار آپ کی وفات ہو گئی۔ صحیح جگہ معلوم نہیں، مگر روایات کے مطابق آپ اردن کے قریب دفن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہی اصل بہادری ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ صبر اور قربانی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ ایمان والوں کو اللہ ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی مکمل کہانی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی اور تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل محسن ہسٹری ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔